السلام علیکم، میں گریڈ 4 کی اردو ٹیچر مس سمیرہ۔ آج میں آپ کو جو سبق پڑھاؤں گی وہ کاروان اردو میں موجود ہے، اس کا نام ہے سارے کام کون کر جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین کے، کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 خلیفہ آئے تھے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ میں نے بچوں سے ریڈنگ بھی کروائی ہے، آپ بھی اپنے گھر میں بلند خوانی ضرور کیجیے گا اس سبق کی۔ مدینے کے قریب ایک نابینا بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی۔ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا وہ جو اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے، اسے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری نابینا تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر کے چپ چاپ چلے جاتے۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معاملہ رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی۔ بڑھیا بیچاری تو نابینا تھی، اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ راز جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی رات کو آپ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہوئے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صاحب چپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کر دیے۔ انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی، پھر مٹکوں میں پانی بھرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر حیران رہے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس بوڑھی عورت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، پہلے تو یہ سارے کام میں کرتا تھا، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کیوں کرنے لگے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ یہ سبق سارے کام کون کر جاتا ہے میں تمام خلفائے راشدین کے نام بتائے میں نے آپ لوگوں کو، چاروں کے، حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گھر میں غریب اور کمزور اور نابینا عورت رہتی تھی، بڑھیا رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق جو تھے مدینے کے قریب اس کی جھونپڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق روزانہ اس کی مدد کرنے کے لیے اسے گھر جاتے تھے، کیونکہ اس کے پاس اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق روزانہ اسے گھر جا کر اسے گھر کی جھاڑو دیتے تھے، مٹکے میں پانی بھر دیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ان کے گھر میں ضرورت کی تمام چیزیں لا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ بوڑھی عورت نابینا تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے گھر میں یہ کام کون کر جاتا ہے۔ کافی عرصے تک وہ کام چپ چاپ کر کے چلے جاتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی تھی، مٹکوں میں پانی بھی بھر دیا گیا تھا اور ضرورت کا سامان بھی لا کے رکھا گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بڑھیا تو نابینا ہے، وہ تو بتا نہیں سکتی، تو میں چھپ کر اس راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رات کو دروازے کے پیچھے چھپ کر انتظار کیا۔ صبح ہونے سے کافی دیر پہلے ایک صاحب چپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کر گئے۔ جھاڑو دیا، مٹکوں میں پانی بھرا اور سامان
के सब रखा ज़रूरत के समय। जब वो साहब दरवाजे के पास, अंधेरे में तो वो नज़र नहीं आए, लेकिन जब दरवाजे के पास पहुँचे तो हज़रत उमर ने उस वक्त उनको पहचाना कि वो उस वक्त के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। खलीफा वक्त होने के बावजूद वो बूढ़ी औरत का इतना ख्याल रखते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि मैं पहले इनका ख्याल रखता था, लेकिन अब आप ये काम खुद क्यों करने लगे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं उस वक्त अमीरुल मोमिनीन नहीं था। खलीफा बनने के बाद ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि मैं हर फर्द का ख्याल रखूँ। तो खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये सोचा कि हर शख्स की ज़िम्मेदारी क्योंकि मेरी है, तो उस बूढ़िया औरत की भी ज़िम्मेदारी मेरी है। इसीलिए वो उनके घर का सारा काम करके उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुँचाते हैं। ये सबक आज मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, साथ साथ आप लोगों से रीडिंग भी करवाई थी, समझाया भी था। और ये नए अल्फाज यहाँ पर कुछ लिखे हैं कि अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का अलावा के खलीफा, पैगम्बर का नायब, मामूल, तरीक़ा, आदत या रिवाज, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि वो गरीब बेवा की मदद के, बूढ़ी औरत की मदद किया करते थे। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया। ठीक है, ये सबक आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, साथ साथ रीडिंग कराई, बुलंद पानी करवाइए और साथ साथ मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, अब इसकी सरगर्मियाँ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम करवाने उर्दू का काम करते हैं। आप लोगों का काम ये है कि सबसे पहले आप तारुफ़ी सफ़ा बनाएंगे इस सबक का, सारे काम कौन कर जाता था, और इसको फहरिस्त में भी इसका नाम लिखना है डेट के साथ, और साथ साथ एक पेज खुशखती किताब में से देखकर कॉपी में करना। ठीक है, एक सफ़ा कॉपी का किताब में से देखकर खुशखती करेंगे। ठीक है, मैंने आप